अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर और मैं हूं अली डार। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के ख़त ने आज मुल्क में एक नई बहस का आगाज़ कर दिया है। आपको मालूम है कि डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन के नाम आज एक ख़त लिखा और उस ख़त में उन्होंने कहा कि मुल्क में इलेक्शन 6 नवंबर को करवा दिए जाएँ। इस ख़त के बाद हमने देखा कि एक बहस शुरू हो गई है और वो बहुत कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है, लोग बहुत सारे सवालात कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि आखिर इलेक्शन मुल्क में करवाना या इस डेट का अनाउंस करना इख्तियार किसका था? क्या ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का था या सदर मुमलिकत ने ठीक किया, उन्होंने अपने आइनी इख्तियार का इस्तेमाल किया? एक तो मैं आपको इसके बारे में आज क्लियर बताता हूँ कि ये मामला क्या है। दूसरी चीज़ ये कि अब इस ख़त के जवाब में इलेक्शन कमीशन के पास लीगली क्या ऑप्शन होगा, वो इस पर क्या करने जा रहा है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा या कुछ और मामला भी हैं जिस पर उसे काम करना है, वो भी आपके सामने आज रखते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि सदर को अबूरी सदर कहा जा रहा है। दूसरी तरफ तो एक तो ये मामला है, दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल कुछ दिनों बाद रुखसत हो जाएंगे, जिसके बाद नए चीफ जस्टिस आएंगे और वो हैं काजी फाइज ईसा, बड़ा नाम है उनका भी। उनकी उस ट्रांजिशन से, उस तब्दीली से क्या फ़र्क पड़ेगा अदलिया में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। और क्या सदर मुमलिकत कोई मुलाकात करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के साथ, ये सारी कहानी है क्या? लीगली क्या होगा इलेक्शन की डेट के हवाले से? ये वो क्वेश्चंस हैं, ये वो सवालात हैं जो आप में से बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं, मैं जानना चाह रहा हूँ। इसीलिए हमने आज इस पर एक हमारे साथ सहाफ़ी मौजूद हैं, लॉयर हैं वो मुअज़्ज़म भट्ट, उनसे जानते हैं डिटेल्ड ये मामला कि आखिर जो सदर पाकिस्तान ने किया, क्या वो आइनी एतबार से, कानूनी एतबार से उन्होंने ठीक किया या फिर उन्होंने अपने आइनी हदूद से तजावुज़ किया और उन्होंने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया गलत एक्शन लेने के बाद, या फिर इलेक्शन कमीशन यहाँ पर गलती पर है। तो इस पूरे मामले पर हम बात करते हैं लॉयर और सहाफ़ी मुअज़्ज़म भट्ट से। सदर मुमलिकत तारीख़ का कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन इस तारीख़ पे इलेक्शन करवाए। इलेक्शन कमीशन कहता है ये आपका इख्तियार ही नहीं है, आप ऐसा कह ही नहीं सकते। सदर कहते हैं भाई मेरा इख्तियार है, मैं उस इख्तियार के तहत ही बात करूँगा, और आपको मसला है तो आप जाकर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लें। ठीक है, अब ज़रा आप वाज़े करें हमें इस मामले के हवाले से, लीगली बताएं पहले तो कि इलेक्शन कराना आखिर इख्तियार है किसका? सदर मुमलिकत का ये इख्तियार है या फिर ये इख्तियार वाकई में इलेक्शन कमीशन का है? मामला पहले ज़रा समझाएं हमें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ा सादा और साफ सा मामला है। बदकिस्मती से चूंकि हम सियासी जमातें जो हैं हमारी, हम आईने पाकिस्तान को सुप्रीम तो कहते हैं, लेकिन आईने पाकिस्तान को सुप्रीम कोई मानता नहीं है। वो क्यों नहीं मानता कि जब अपनी बारी आती है, जहां उनके खिलाफ आईने पाकिस्तान बोल रहा होता है, तो वहां उसे खामोश करने की कोशिश की जाती है। तो बड़ी सीधी सी साफ सी बात है, आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 48 है, उसकी क्लॉज 5 सब क्लॉज ए बहुत वाजे है कि वो ना सिर्फ इख्तियार देती है सदर पाकिस्तान को, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो बाउंड करती है सदर पाकिस्तान को कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। वो बहुत वाज़ेह वाशिगाफ अल्फाज में अपॉइंट अ डेट कहा गया है कि जब भी सदर असम्बली डिसॉल्व करेंगे तो सदर ही इलेक्शन की डेट अपॉइंट करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई कानूनी माहिर। अब बाकी जो मुशगाफियाँ हैं जो कानून की शक्ल में हमारे सामने आती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सियासी टिल्ट हैं। चाहे आप अगर कोई एक पार्टी का कोई बंदा है तो वो कहेगा कि नहीं जी इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार चला गया। और मैं आपको ये बताऊं कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार कैसे, कौन लोग हैं ये कि जो ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार चला गया? भाई कैसे? इलेक्शन कमीशन कौन होता है इलेक्शन की तारीख देने वाला? ठीक है जी, आपने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दिया है हुकूमत ने जाते जाते जो है, लेकिन मुझे ये बताएं कि किसी भी कानून में तरमीम क्या आइन को ओवरलैप कर सकती है? अगर आप आइन को सुप्रीम कहते हैं, ये बहुत सादा सी है। किसी कानून, मेरा नहीं ख्याल कि ये इसमें कानूनी माहिर होने की भी जरूरत है। एक आम लेमैन को समझ है इस बात की कि आइन सुप्रीम है, बुनियादी ढांचा है कानून का, और अगर उस बुनियादी ढांचे के अंदर कानून ना होगा तो वो कानून खत्म हो जाएगा। ये बहुत वाज़ेह चीजें हैं। आप एक कानून में तरमीम को बुनियाद बनाकर ये कह रहे हैं कि सदर पाकिस्तान को जो आईनी इख्तियार मिला हुआ है वो उनके पास नहीं रहा। ये रिडिकुलस मैं कहूँगा, ये कहीं भी बड़े से बड़ा कोई कानूनदान आ जाए, मैं बल्कि चैलेंज करता हूँ। यानी कि आप ये बात कर रहे हैं भट्ट साहब कि जो कानून है वो आइन से सुप्रीम नहीं हो सकता?
بالکل ڈیفینیٹ. دیکھیں آئین جو ہے نا قانون ایک ایسا ہے, اس کو میں چلیں اس کو سادہ الفاظ میں عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے, آئین ایک بنیادی ڈھانچہ ہے. جب آپ کوئی عمارت کھڑی کرنے لگتے ہیں تو آپ اس بنیاد کھڑی کرتے ہیں سب سے پہلے. اب آپ اس بنیاد سے آگے پیچھے دیوار نہیں رکھ سکتے. جو آپ نے جو بنیاد بنائی ہوئی ہے اسی پہ آپ عمارت آپ نے کھڑی کرنی ہے, وہ ایک اسٹرکچر بن جاتا ہے. اب آئین ایسا سمجھتے ہیں کہ ایک بنیادی اسٹرکچر ہے, ایک بنیاد ہے قانون بنانے کی, کہ آپ نے آئین ہوتا ہے کہ کسی ملک کو چلانے کے لیے نصب العین ایک چیز ہے. جیسے سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک آئین ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. اب قرآن پاک کی ہی جو ہم نے وہاں سے چیزیں لے کے ایک آئین تشکیل دیا, متفقہ جو کہ آئین ہے, وہاں پہ بہت جید علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک آئین تشکیل دیا کہ یہ ہماری باؤنڈریز ہیں, ہم ان باؤنڈریز کے باہر نہیں جا سکتے, یہ ہماری بنیادیں ہیں, اس کے باہر ہم عبارت. ٹھیک ہے, اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب الیکشن کمیشن کے پاس کیا اختیار ہے, اب ان کے پاس کیا آپشن ہے, وہ کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ جس طرح سے انہوں نے کہا ہے صدر پاکستان نے کہ آپ سپریم کورٹ جائیں, تو ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ اچھا, میں ڈاکٹر صاحب میں دیکھ رہا تھا جو لیٹر بھیجا گیا ہے صدر پاکستان کی جانب سے, مجھے لگتا ہے کہ صدر پاکستان نے بھی اپنے حق کو ویسے استعمال نہیں کیا جس طرح انہیں استعمال کرنا چاہیے تھا. اب اس لیٹر کو اگر آپ بغور اس کا مشاہدہ کریں تو صدر پاکستان نے پہلے تو یہ کہا ہے کہ چونکہ 90 دن کے اندر الیکشن باؤنڈ کیا گیا الیکشن کی تاریخ دینا, تو اس حساب سے 6 جو ہے نومبر تاریخ بنتی ہے, تو آپ الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ آپ دیگر لوگوں سے کنسلٹ کر کے اس کے اندر الیکشن کروائیں. اب جب آپ کنسلٹیشن کی بات کر دیتے ہیں دیگر اداروں کے اندر, تو آپ نے جو سوال کیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس کیا اختیار ہے, اب الیکشن کمیشن نے ڈی لیمیٹیشنز کی تاریخ کا اعلان کیا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 30 نومبر تک جو ہے نا ڈی لیمیٹیشنز ہوں گی, جسے ہم حلقہ بندیاں جو بات کر رہے ہوتے ہیں, چونکہ سینسز ہونے کے بعد حلقہ بندیاں ضروری ہو جاتی ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں آج ہی کہ یہ واضح طور پہ جو خط, ایک تو میری نظر میں یہ خط بھی صدر پاکستان کا کمزور خط ہے. صدر پاکستان کو آئین نے یہ نہ صرف اختیار دیا ہے بلکہ باؤنڈ کیا تھا وہ تاریخ کا اعلان کریں, وہ اپوائنٹ کریں تاریخ. صدر پاکستان نے ایک طرح سے کورٹ پھر جو بال جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن کے کورٹ میں ڈال دیا. تو الیکشن کمیشن نے واضح طور پہ ساری جو حقائق ہیں انہوں نے سامنے رکھ دینے ہیں کہ جی چونکہ سینسز ہونے کے بعد ہم ڈی لیمیٹیشنز کرنے کے آئینی ہم باؤنڈ ہیں, تو وہ ڈی لیمیٹیشنز ہو رہی ہیں, تو یہ فیزیبل نہیں ہے کہ کسی بھی طرح 6 نومبر کو جو ہے نا الیکشن کروائے جائیں. تو اس تناظر میں ہم کوئی ڈیٹ جلد ہی اناؤنس کریں گے. تو یہ خط کا جواب دے کے تو معاملہ انہوں نے رفع دفع کرنے. لیکن سپریم کورٹ جا سکتے ہیں وہ, یا جائیں گے سپریم کورٹ؟ دیکھیں میرے خیال میں سپریم کورٹ تب معاملہ بننا تھا, سپریم کورٹ کا معاملہ تب بنتا جب صدر ڈیٹ اپوائنٹ کر دیتے اور باؤنڈ کرتے الیکشن کمیشن کو, اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے اور وہ باؤنڈ کرتے کہ آپ جائیں اور آپ جو ہے نا الیکشن کروائیں 6 تاریخ کو ہر صورت. اس صورت میں جو ہے الیکشن کمیشن جو یہ کرتا کہ وہ باؤنڈ ہو جاتا, معاملے کو لے جاتا, وہ باؤنڈ ہو جاتا. اچھا کوئکلی معظم بٹ صاحب 2-3 چیزیں اور بھی بتا دیتے ہیں. ایک تو یہ چیز کہ ان کو عبوری صدر کہتے ہیں سارے, کہ یہ عبوری صدر ہیں, ان کے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہیں, وہ تو ناجائز سیٹ پہ بیٹھے ہیں. پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کچھ دنوں بعد بندیال صاحب جو ہیں وہ نہیں ہوں گے اور قاضی فائز عیسیٰ آ جائیں گے. تو یہ عبوری صدر کا معاملہ کیا ہے, اور یہ بندیال صاحب کے جانے سے اور قاضی فائز کے آنے سے کیا چیزیں عدلیہ میں چینج ہو جائیں گی؟ دیکھیں اگین اٹس اے پولیٹیکل ٹرم. عبوری صدر ایک مذاق ہے, مطلب یہ کہیں بھی آپ پورے آئین کو چھان ماریں, ہم بھی قانون کے طالب علم ہیں, ہم بھی آئین کو پڑھتے ہیں, کہ پورے آئین کو چھان ماریں کہیں آپ کو عبوری صدر کی ٹرم نظر نہیں آئے گی. یہ پھر میں کہوں گا کہ چونکہ جو سیاستدان ہیں انہوں نے سیاسی فائدے لینے ہوتے ہیں, عام جو عوام ہیں, ایک ریڈی بان ہے, ایک عام جو شخص ہے جو قانون کی مشتاقیوں سے واقف نہیں ہے, اس کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اپنی ایسا سمجھتے ہیں, یا پھر کہ اپنے جو سپورٹرز ووٹرز ہوتے ہیں ان کو کوشن دیا جاتا ہے کہ آپ اس بنیاد پہ کوئی نہ کوئی بات کر سکیں, کوئی نہ کوئی پولیٹیکل اسٹینڈ کر سکیں. تو کہیں بھی عبوری صدر کا کہیں بھی کوئی نام و نشان نہیں ہے. یہ ویسے ہی صدر ہیں جیسے 5 سال پہلے صدر تھے, اور انہوں نے جو اپنی ٹرم گزاری ہے, اور جب تک کہ نیا صدر نہیں آ جاتا اور آگے وہ باقاعدہ حلف نہیں اٹھا لیتا, تب تک یہ صدر ویسے ہی صدر. ٹھیک ہے, اور قاضی فائز عیسیٰ, جی میں اس طرف آنے والا ہوں. جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے دیکھیں, جو ان کی ریپوٹیشن ہے, جو بینگ اے لائر میں آپ کو بتا سکتا ہوں, وہ ریپوٹیشن ان کی اچھی ریپوٹیشن ہے کہ وہ بائی دا بک چلنے والے ہیں, وہ آئین اور کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے بہت جو ہے نا اپنے ایک رکھتے ہیں, سخت رویہ رکھتے ہیں, اس سے باہر نہیں جاتے.
تو یہ کہنا تھوڑا سا قبل از وقت ہوگا. ایک طرح سے اگر تو یہ معاملہ، میں یہ برملا کہوں گا، اگر یہ معاملہ جاتا ہے سپریم کورٹ تک تو ایک طرح سے یہ ہمارے جو نامزد چیف جسٹس ہیں ان کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہوگا کہ وہ جو آئینی ایک پرسیپشن یہ بلڈ ہوئی ہے کہ وہ بائی دا بک چلنے والے ہیں. تو چونکہ بائی دا بک اگر آپ چلیں تو پھر دیکھیں 90 ڈیز سے باہر جانا معاملہ جو ہے وہ بائی دا بک نہیں رہتا. پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ، پہلی چیز یہ ہے کہ آیا یہ معاملہ ان تک جاتا ہے یا نہیں. یہ معاملہ کہیں نیچے بیٹھ کے الیکشن کمیشن اور صدر کی حد تک ہی جو ہے نا سالو تو نہیں کر لیتے وہ. اگر تو جاتا ہے قاضی فائز عیسیٰ تک تو ڈیفینیٹلی یہ ان کے لیے ٹیسٹ کیس ہوگا. آتے ہی بہت بڑا کیس جو ہے نا ان کی کورٹ کے ان کی میز پہ پڑا ہوگا. تو یہ ایک طرح سے میں، چونکہ میری عادت ہے کہ قبل از وقت بات نہیں کرنی چاہیے. پہلے جو بندہ کچھ کر رہا ہے، ہاں اگر وہ جو فیصلہ کریں گے اس پہ ہم بات کریں گے کہ وہ کیا فیصلہ ہے اور اس میں کیا قانونی جو ہے نا وہ غلطیاں ہوئی ہیں یا کیا انہوں نے صحیح فیصلہ کیا ہے. تو ابھی یہ ان کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہوگا. لیکن اس وقت سب سے امپورٹنٹ ہے کہ الیکشن کمیشن اس پر کیا رسپونڈ کرتا ہے. کیا کوئی خط لکھتا ہے وہ، یا ہو سکتا ہے کوئی الیکشن کمیشن کی ملاقات ہو جائے صدر مملکت سے، ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ میں نے جیسے ذکر کیا کہ میں نے جب وہ لیٹر پڑھا ہے صدر مملکت کا، مجھے وہ بہت ویک جو ہے نا قانونی لحاظ سے وہ ویک لگا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے تمام طرح اپنی معذوریاں ظاہر کرنی ہیں کہ چونکہ ڈیلیمیٹیشنز کا معاملہ ہے اور چونکہ یہ ابھی معاملہ چل رہا ہے تو ہم معذوری ظاہر کرتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم الیکشن کروا ہی نہیں سکتے. تو یہ ایک ان کے پاس ویلڈ پوائنٹ ہے. انہوں نے اس پوائنٹ کو ہی بیس بنیاد بنا کے انہوں نے صدر کے خط کا جواب دے دینا. چونکہ یہ ان کے لیے آسان اس لیے ہے کہ صدر نے ان کو باؤنڈ نہیں کیا. صدر نے آخری، اگر آپ پیراگراف ان کا پڑھیں لیٹر کا، تو باقاعدہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ صوبائی حکومتوں سے، آپ جو قومی حکومت ہے، جو وفاقی حکومت ہوتی ہے، جو ان سے آپ کنسلٹیشن کریں، ان سے بات چیت کریں. تو یہ بال جو ہے وہ کورٹ میں ڈالی گئی ہے الیکشن کمیشن کے ہی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ صدر مملکت نے ایک طرح سے اپنا جو آئینی ان کو باؤنڈ کیا گیا تھا، آئین جو باؤنڈ انہیں کرتا ہے، انہوں نے وہ جان چھڑائی ہے. انہوں نے اپنے جان چھڑائی ہے کہ ٹھیک ہے جی، میں نے بھی اپنا فرض ادا کر دیا ہے، میں نے اپنا، بالکل، یہ کام کریں، میں نے اپنا رول پلے کر دیا اس کے اندر جو میں کر سکتا تھا. لیکن اب وہ ایک نیا پنڈورا باکس تو کھول دیا انہوں نے. اب دیکھنا یہ ہے، جو سب ڈسکس کر رہے ہیں کہ آخر الیکشن ہوتے کب ہیں. پہلے تو ڈیٹ اناؤنس ہوگی اور فائنل ڈیٹ پہ اتفاق ہوگا، پھر دیکھنا ہے کہ اس کے بعد اس پر کیا پریکٹیکلی اور گراؤنڈ لیول پہ کام کیا جاتا ہے. معظم بٹ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے.